السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً وَبِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كل قفیز بدرہم جاز البیع فی قفیز واحد عند ابی حنیفۃ وبطل فی الباقی الا ان یسمی جملۃ قفزانها وقال ابو یوسف ومحمد یصح فی الوجہین ومن باع قطیع غنم کل شاۃ بدرہم فالبیع فاسد فی جمیعها وکذلک من باع ثوبا مزارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمى جملة الزرعان ومن ابتاع صبرة طعام على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ 10 أذرع ب10 دراهم أو أرضا على أنها 100 ذراع ب100 درهم فوجدها أقل من ذلك فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بجملة الثمن وان شاء تركها وان وجدها اكثر من الذراع الذي سماه فهي للمشتري ولا خيار للبائع وان قال بعتكها على انها 100 ذراع ب100 درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركه وإن وجدها زائدة كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع ولو قال بعت منك هذه الرزمة على أنها 10 أثواب ب100 درهم كل ثوب ب10 فإن وجدها ناقصة جاز البيع بحصته وإن وجدها زائدة فالبيع فاسد۔ آج سے بیع کے کچھ دوسرے احکام اور دوسری صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیع، کھانے کی بیع، دانے کی بیع جائز ہے۔ تمام کھانوں اور دانوں کی بیع جائز ہے، مکایلتاً ناپ کر کے، ومجازفتاً اور اٹکل سے، وبإناء بعینہ اور کسی ایسے خاص برتن کے ذریعے جس کی مقدار معلوم نہ ہو، اور کسی ایسے خاص پتھر کے ذریعے جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں طعام سے انہوں نے کھانا مراد لیا ہے، جو ماضی میں گیہوں اور آٹے کی صورت میں ہوتا تھا، معروف کھانا، اور آج کے دور میں چاول بھی شامل ہے اس میں، اور مختلف چیزیں شامل ہیں۔ اور حبوب سے جو ہے، چاول ہے، اس دور کے اعتبار سے یہ، آج کے اعتبار سے دیگر تمام دانے، مختلف قسم کی دالیں ہیں، اور اس طریقے سے جو دانے استعمال ہوتے ہیں طعام میں، وہ سب مراد ہیں۔ ان سب کی بیع جائز ہے اٹکل سے۔
اٹکل سے جائز ہونے کا مطلب یہ ہوا ان سب کی بے جائز ہے ناپ کر کے. یہ پرانے عرف کے مطابق ہے. ہمارے عرف کے حساب سے اب ناپ کر کے سیال چیزوں کو بیچا جاتا ہے، بلکہ بہت ساری سیال چیزیں بھی تول ہی کر آتی ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو تول کر بیچا جاتا ہے کلو کے حساب سے، جس کو عربی میں وزن کہتے ہیں، اور ناپنے کو کیل کہتے ہیں جو پیمانہ ہوتا ہے، جیسے سا ہے، قفیز ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ پیمانہ ہوتا تھا. ہمارے ہندوستان میں بھی ناپنے کے لیے سیال چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے لیٹر ہے، 2 لیٹر ہے، اس طریقے سے. اور ماضی میں ہمارے یہاں بھی کھانے جیسے دھان ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، ان سب کو ناپ کر کے بیچنا یہ رائج تھا. اب تقریباً متروک ہے، ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں ہو یہ چیز. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناپ یا تول کر کے کھانے اور دانے کی بے جائز ہے. یہ تو اصلاً ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کسی کو کلام نہیں ہے کہ یہ چیزیں ناپ کر کے درست ہیں، تول کر کے درست ہیں. اصل عبارت اصل جو بتانا وہ اب ہے، وہ مجازفتاً، اور اٹکل سے بھی اس کی بے جائز ہے نا. اٹکل سے بے جائز ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے لپ کے ذریعہ بیچ دیا ہے نا، اٹھا کر کے 2 لپ دے دیا دونوں ہاتھ بھر کر کے، یا اسی طریقے سے کوئی برتن، عام برتن جس میں کھانا کھاتا ہے، پلیٹ اٹھایا، پلیٹ سے 2 پلیٹ دے دیا اٹھا کر کے، اور کہہ دیا کہ 2 پلیٹ 10 روپے کے بدلے میں، اس طریقے سے. تو یہ اٹکل سے بھی بے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں واضح ہے کہ دام کتنا لگا رہا ہے اور دے کتنا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ وزن اور ناپ کے کسی اعتبار سے کسی پیمانے میں نہ سما پائے، نہ آ پائے، اس کے مطابق نہ ہو پائے، یہ الگ بات ہو گئی. لیکن یہاں خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو پتا ہے کہ کتنا مل رہا ہے اور کیا مل رہا ہے اور کتنے میں مل رہا ہے، اس لیے یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ناجائز صورت کب ہوتی؟ اٹکل سے بیچنے والی، جبکہ دونوں ایک ہی جنس سے بیچتے، کہ ایک ہی جنس سے اگر بیچیں گے تو ربا کا امکان ہے. اس لیے وہ بینائن. اب مجازفتن کی ایک صورت اور رائج تھی. ایک تو یہ ہے کہ اندازے سے بیچ دیا، پڑا ہوا ہے، کہا اتنا اس میں سے لے جاؤ. اوڑھنی تھی، کہا اوڑھنے میں بھر کر کے 10 روپے میں دے رہا ہوں، یا رومال رکھے ہوا تھا، کہا رومال میں بھر کر کے 20 روپے میں دے رہا ہوں. اس طریقے سے ایک تو صورت یہ ہے. ایک صورت یہ تھی کہ لوگ برتنوں سے بیچا کرتے تھے. جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک مخصوص برتن رکھتے ہیں کہ یہ 1 کلو ہے، وہ کلو، ہم کو اس سے مطلب نہیں، لیکن اسی برتن سے میں تولتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب اس برتن سے جب تولتا ہوں تو ایسی صورت میں اب وہ برتن سے ناپ کر کے دے دیا 10 روپے میں. مطلب یہ ہوا کہ خریدنے والا بیچنے والے کے پاس گیا، اس نے، بیچنے والے نے ایک مخصوص برتن سے، جس برتن سے وہ یہی کام لیا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس میں آ کتنا رہا ہے، 1 سا آ رہا ہے، 1 کلو آ رہا ہے، 2 کلو آ رہا ہے، یہ سب کوئی واضح نہیں ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس برتن کو وہ استعمال کرتا ہے کس لیے؟ ناپ کر کے دینے کے لیے. اس برتن کو استعمال کیا اور اس کو دے دیا اس نے. تو یہاں عدم جواز کی صورت پیدا ہو سکتی تھی. وہ صورت یہ پیدا ہو سکتی تھی کہ چونکہ برتن کا وزن معلوم نہیں ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ برتن گم ہو جائے، دینے والا دے پیسہ کہ مجھ کو ٹھیک ہے دے دو، اور جب بائے سامان دینا چاہے برتن سے تو برتن ہی نہ ملے. تو یہ عدم جواز کی صورت ہو سکتی تھی. مگر یہ کب ہوتا؟ جبکہ پیسہ ابھی دے رہا ہے اور سامان وہ بعد میں دیتا، تب یہ صورت ہو سکتی تھی. یہاں تو پیسہ ابھی دے رہا ہے اور سامان بھی فوراً لے رہا ہے، تو گویا اس برتن کا فقدان، اس برتن کا غائب ہونا، گم ہو جانا، یہ تقریباً مفقود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا.
یقینی طور پر وہ برتن وہاں موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں فوراً اٹھا کر کے اس کو دے دے گا. اس لیے عدم جواز کی کوئی صورت یہاں نہیں سمجھ میں آتی. ہاں اگر جنس سے بے ہو رہی ہے اور برتن سے ہے، ناپ سے نہیں ہے، تول سے نہیں ہے، تو امکان ہے ربا کا، اس لیے اس کو عدم جواز میں رکھا گیا ہے نا، ایک جنس سے. لیکن یہاں ایک طرف سے سکہ ہے، روپیہ پیسہ ہے، یا خلاف جنس ہے، دوسرا سامان ہے، اور دوسری طرف سے سامان مل رہا ہے، یعنی ایک طرف سے مثال کے طور پر گیہوں لے رہا ہے، دوسری طرف سے چاول لے رہا ہے، ایک طرف سے روپیہ دے رہا ہے، دوسری طرف سے گیہوں چاول لے رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام صورتیں جواز کی ہیں، کیونکہ نہ اس میں ربا کا امکان ہے، نہ نزاع کا کوئی صورت ہے. یہی حال آگے معین پتھر سے وزن کرنے کے تعلق سے بھی ہے کہ اس پتھر کی مقدار معلوم نہ ہو کہ وہ کتنی ہے، اس سے وزن کر کے اگر دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس سے بھی بے درست ہو جائے گی اور لین دین کا یہ معاملہ صحیح ٹھہرے گا. کیوں؟ جو ساری تقریر برتن میں نے کی ہے وہی آپ یہاں پر بھی سیٹ کر لیں. اب دیکھتے ہوں گے بہت سی جگہوں پر آدھی اینٹ رکھتے ہیں، ہے نا. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں آدھی اینٹ یہ 1 کلو ہے تو پھر یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ 1 کلو ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم اسی آدھی اینٹ سے بیچتے ہیں اور بیچتے رہیں گے، یا پتھر کا ایک ٹکڑا اسی سے بیچتے ہیں اور اسی سے ہم اتنے روپے یعنی 10 روپے کے بدلے میں اسی پتھر کے ٹکڑے سے دیتے ہیں لوگوں کو، چاہے وہ سیب ہو، کیلا ہو، انگور ہو، جو بھی صورت ہو، یا کھانا دانا ہو، جو بھی صورت ہو. خیر جو بھی چیزیں بیچی جا رہی ہیں، کیلا بھی ہندوستان کے علاوہ بہت سارے ممالک میں وزن سے ملتا ہے. تو جو بھی صورت ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی چونکہ اختلاف نہیں ہے اور جنس ایک نہیں ہے، لہذا عدم جواز کی کوئی صورت نہیں ہے. اسی کو انہوں نے فرمایا کہ کھانا اور دانوں کی بے، تمام دانوں کی بے جائز ہے، ناپ تول کر کے اور اٹکل سے، اور ایسے معین برتن سے جس کی مقدار معلوم نہ ہو. معین کا مطلب جو اسی کام کے لیے خاص کیا گیا ہے، یا ایسے معین پتھر سے جس کی مقدار معلوم نہ ہو. اب پتہ چلا کہا 10 روپیہ برتن میں دے رہا ہوں، اور کبھی پلیٹ لے آیا دینے کے لیے، کبھی بڑا سا بھگونا لے آیا دینے کے لیے، پتیلی لے آیا دینے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں اختلاف پیدا ہوگا. لینے والا کہے گا ہم کو بھگونے اور پتیلی سے چاہیے، دینے والا کہے گا ہم نے پلیٹ مراد لی تھی. اس لیے معین برتن ہونا چاہیے، ہے نا جی. اب تعین کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں آدمی سامنے کھڑے ہوں اور بائیں کے ہاتھ میں ایک برتن ہو، کہے اسی برتن سے 10 روپے کے بدلے میں دوں گا، تو یہ معین ہو گیا. اب چاہے وہ اس برتن سے بیچنے کا کام لیتا ہو یا نہ لیتا ہو، لیکن اب چونکہ برتن معین ہو گیا تو اس لیے اختلاف کا امکان نہیں رہ گیا. یہ تمام صورتیں. ومن باع صبرۃ طعام، اور اگر کسی نے کھانے کی ایک ڈھیر بیچی، کھانے کی ایک ڈھیر پڑی ہوئی تھی، ڈھیری لگی ہوئی تھی، جیسے کہ گیہوں کھیت سے نکال کر کے لاتے ہیں تو ایک جگہ ڈھیر کر کے رکھے رہتے ہیں، تو اسی ڈھیر کو کسی نے بیچ دی. کیسے بیچا؟ کل قفیز بدرہم، کہ اس میں سے ہر قفیز، مثال کے طور پر قفیز ایک پیمانہ ہے، آپ یوں سمجھے اس میں سے ہر کلو 1 درہم کے بدلے میں ہے. جاز البیع فی قفیز واحد عند ابی حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک قفیز میں بیع جائز ہوگی، وہ بطل فی الباقی، اور باقی میں باطل ہو جائے گی. الا ان یسمی جملۃ قفزانہا، مگر یہ کہ تمام قفیز کو معین کر دے، بتا دے. وقال ابو یوسف و محمد، امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں یصح فی الوجہین، دونوں صورتوں میں جائز ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کی گیہوں کا ایک سمجھیے ایک ڈھیری پڑی ہوئی ہے گیہوں کی، اس ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں یہ ڈھیر بیچ رہا ہوں. کیا کہا؟ یہ پوری ڈھیر بیچ رہا ہوں آپ کو. کس طور پر بیچ رہا ہوں؟ کہ 1 کلو 1 درہم کے بدلے میں، 1 قفیز 1 درہم کے بدلے میں، ہے نا. تو اب فرق دیکھیے، بیچا کیا اس نے؟ بیچا ہے پوری ڈھیر، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ 1 قفیز 1 درہم کے بدلے میں.
اگر وہ یہ کہا ہوتا کہ اس ڈھیر میں سے ایک قفیز 1 درہم کے بدلے میں دے رہا ہوں تو یہ الگ بات تھی، لیکن اس نے کہا میں پوری ڈھیر آپ کو دے رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، لیکن صورت کیا بنے گی؟ 1 قفیز 1 درہم کے بدلے میں۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ 1 قفیز 1 یعنی کلو شروع میں جو لے گا اسی کے تعلق سے بے واقع ہوگی، درست ہوگی، اور باقی میں درست نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے پوری ڈھیر کا سودا کیا ہے، اور پوری ڈھیر میں اس بات کا امکان ہے کہ 10 قفیز نکلے، اس بات کا امکان ہے کہ 100 قفیز نکلے، 50 قفیز نکلے، ارے 10 قفیز نکلے یا 11 قفیز نکلے، اختلاف تو ہے نا، مطلب اس میں امکان ہے کم زیادہ کا۔ اور بیچنے والے نے یہ طے نہیں کیا، واضح نہیں کیا کہ اس ڈھیر میں کتنے قفیز ہیں، کتنے کلو ہیں، یہ نہیں بتایا ہے، بس اتنا کہہ دیا کہ پوری ڈھیر بیچ رہا ہوں۔ تو خریدنے والے کتنے ڈھیر کا دام دے گا یہ بھی نہیں طے ہے، وجہ اس کی کتنے کلو کا دام دے گا یہ بھی طے نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بیچنے والے نے پوری ڈھیر بیچ دی اور یہ نہیں واضح ہے کہ اس ڈھیر میں کتنا کلو گیہوں ہے، تو اب گویا مبی مجہول ہو گئی، مبی کی مقدار مجہول ہو گئی، اور خریدنے والے نے خریدنا چاہا اس کو، تو اب 1 ڈھیر 1 درہم کے بدلے میں 1 کلو 1 درہم کے بدلے میں لے گا، یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن کتنا کلو ہے جب یہ نہیں معلوم ہے تو کتنا درہم دے گا یہ بھی نہیں معلوم ہے، لہذا یہاں مبی بھی مجہول ہوئی مقدار کے اعتبار سے اور ثمن بھی مجہول ہے مقدار کے اعتبار سے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ بے جو ہے یہ درست نہیں قرار پائے گی۔ ہاں کہنے والے نے جملہ استعمال کیا ہے، اور ڈھیر کا عالم یہ ہے کہ اس میں سے 1 کلو بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ گیہوں کے دانے عموماً برابر ہوتے ہیں، عموماً کیا گیہوں کے دانے برابر ہوتے ہیں، تفاوت اس میں نہیں ہوتا، لہذا اگر اس میں 1 کلو نکال لیا جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اگر خریدار چاہے تو 1 کلو خرید سکتا ہے، اس میں سے اتنے کی بے درست ہوگی، باقی آگے مجہول ہے اس لیے درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کہا ہر درہم کے بدلے میں 1 کلو، تو کم سے کم اتنا تو طے ہے کہ 1 کلو سے زائد یہ ہے، اس کا مطلب 1 درہم سے زائد کی چیز ہے، لہذا اگر 1 کلو لیں گے تو 1 درہم دینا پڑے گا، تو اس لیے یہاں تک بے درست ہے، لیکن زائد کی مقدار کتنی ہے یہ نہیں معلوم، تو درہم کتنا دینا ہے یہ نہیں معلوم، اس جہالت کی وجہ سے باقی میں اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اب اگر بیچنے والا یہ کہے کہ یہ ڈھیر گیہوں کی ہے، میں اس کو بیچ رہا ہوں ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں، اور اس ڈھیر میں 10 قفیز گیہوں ہے، تو اب یہ مبی بھی طے ہو گئی کہ 10 قفیز ہے، اور ثمن بھی طے ہے کہ اب 10 ہی درہم اس کو دینا ہے، اس لیے یہ بے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ اس نے معین نہیں کیا اس لیے جائز نہیں ہے، اور چونکہ اتنا طے کر دیا ہے 1 قفیز 1 درہم کے بدلے میں، اور گیہوں کے ڈھیر میں سے 1 قفیز یعنی 1 کلو نکالنا ممکن ہے، اس لیے وہاں یہ 1 کلو تک محدود رکھا جائے گا، 1 قفیز تک محدود رکھا جائے گا۔ اسی کو امام اعظم نے فرمایا کہ بطلا فی الباقی، ہے نا، کہ 1 درہم میں 1 قفیز میں بے تو جائز ہے لیکن باقی میں باطل ہے، یہ ہو گئی۔ ہاں کب باقی میں درست ہوگی؟ سب میں، جبکہ وہ مقدار کتنی ہے گیہوں کی اسے بیان کر دے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یصح فی الوجہین، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بیان کر دے کہ کتنے قفیز اس میں ہے تب بھی جائز ہے، اور یہ نہ بیان کرے، مطلق یہ کہہ دے کہ پوری ڈھیر بیچ رہا ہوں ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں، تب بھی بے جائز ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہاں جہالت تو ہے، اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہاں جہالت ہے اور امکان ہے اختلاف کا، لیکن جو جہالت ہے اس کو فوراً دور کیا جا سکتا ہے، وہ اس طور پر کہ سامنے والے نے کہہ دیا کہ میں پوری ڈھیر بیچ رہا ہوں 1 درہم کے بدلے میں 1 قفیز، تو اس کو ناپ کر کے جہالت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ناپ لیا جائے گا تو مبی مجہول نہیں رہ جائے گی، اور جب مبی معلوم ہو جائے گی تو ثمن بھی معلوم اور معین ہو جائے گا، اسی لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے۔
ومن باع قطیع غنم کل شاۃ بدرہم فالبیع فاسد فی جمیعہا۔ اب اسی طرح کا ایک مسئلہ اور ہے، ابھی تھا کھانے کی ڈھیر، گیہوں چاول اس طرح کی ڈھیر، اب فرماتے ہیں کسی نے بکری کا ایک ریوڑ بیچ دیا، پورے ریوڑ کو بیچ دیا اور یہ کہا ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں، ٹھیک ہے، تو بالکل اوپر ہی والا مسئلہ ہے کہ پورے ریوڑ کا سودا کیا لیکن ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں، تو فالبیع فاسد فی جمیعہا، تو بیع تمام میں فاسد ہو جائے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ریوڑ میں بکریوں کی کتنی تعداد ہے یہ معلوم نہیں، ریوڑ کا مطلب یہ نہیں کہ 10 50 20 بکری، ہوتا یہ تھا کہ ریوڑ سے پورا ایک علاقہ بھر جاتا تھا، اس صورت میں ہوتی تھی تو گویا اس میں جہالت ہے، وادی بھر جاتی تھی کسی کے بکریوں کے ریوڑ سے، تو کہا کہ اس بکریوں کے پورے ریوڑ کو بیچتا ہوں، ایک بکری 1 درہم کے بدلے میں، تو بکریوں کی تعداد معلوم نہیں، مبی مجہول ہے، تو ثمن بھی مجہول ہو گیا مبی کی وجہ سے، تو اس لیے عدم جواز کا قول کیا۔ تو اب کہتے ہیں اوپر والی صورت میں ایک کفیس کی اجازت آپ نے دے تھی، تو یہاں بھی 1 بکری کی اجازت آپ دیجئے، تو کہتے ہیں یہاں نہیں دے سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گیہوں کے ہر کفیس کا معاملہ یکساں ہے، اس میں نہ بائع کو کوئی کلام ہو سکتا ہے نہ مشتری کو، لیکن بکریوں میں ہر ایک کا کے اندر یکسانیت نہیں ہے، کوئی چھوٹی ہوگی کوئی بڑی ہوگی، ہے نا، یہ مثلی چیز مطلب یہ کیا بولتے ہیں، متقارب نہیں ہے یہ، بلکہ یہ متفاوت ہے، اس میں تماثل جو ہے متفاوت ہے، بکریوں کے وزن میں، سائز میں، ہے نا، اور بکریوں کے جسامت میں فرق ہو سکتا ہے، عمر میں بہرحال فرق ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے فرق، تو اس اعتبار سے گویا اب اگر ایک میں ہم اس کی اجازت دیں تو بیچنے والا چھوٹی بکری 1 درہم کے بدلے میں دینا چاہے گا، خریدنے والا بڑی بکری 1 درہم کے بدلے میں لینا چاہے گا، یہ منازعات کی صورت پیدا ہوگی، اس لیے اس میں اوپر والے جو کھانے کی ڈھیر کا معاملہ تھا اس کی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ کم سے کم 1 بکری میں بیع کو جائز قرار دیا جائے، کیونکہ یہاں نزاع کا امکان ہے، اسی لیے فرمایا کہ ومن باع قطیع غنم، کسی نے بکری کا ریوڑ بیچا، ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں، فالبیع فاسد فی جمیعہا، تو بیع پورے میں فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وکذالک من باع ثوبا مزارعۃ کل ذراع بدرہم ولم یسم جملۃ الزرعان۔ اب اسی بکری کی طرح ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں، وہ مثال یہ ہے کہ کوئی کپڑا ہے جو گز کے اعتبار سے بیچا جا رہا ہے، مگر اس کپڑے کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اس کو ٹکڑا کر کے بیچنا نہیں ہے، کاٹ کر کے بیچنا نہیں ہے، پورا ایک ساتھ بیچنا ہے، اور یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں کتنے گز ہیں۔ اب بیچنے والا کہتا ہے یہ کپڑا میں بیچتا ہوں ہر گز 1 درہم کے بدلے میں، تو اب یہ بیع درست نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ کتنا گز ہے نہیں پتا، تو ثمن مجہول، مبی مجہول، ہے نا، مبی مجہول تو اس کی وجہ سے ثمن بھی مجہول، یہ صورت ہو گئی۔ اور رہی بات کہ 1 گز میں بیع کی اجازت ہو، جواز ہو، تو کہتے وہ بھی نہیں، کیونکہ یہاں اس کو ٹکڑا کر کے نہیں بیچا جا سکتا، لہذا اس کا بھی حکم وہی ہوگا۔ کہتے وکذالک من باع ثوبا مزارعۃ، اسی طریقے سے کسی نے کپڑا بیچا ذراع کے اعتبار سے، کل ذراع، ہر ذراع 1 درہم کے بدلے میں، اور معین نہیں کیا تمام ذراع کو کہ اس میں کتنے ذراع ہیں۔ اب معین کرنے کی صورت ہے کہ وہ بول دے کہ اس میں 10 ذراع ہے، یا پھر یہ کہ وہیں ناپ دے کہ اس میں اتنے ذراع ہے، جو بھی صورت ہو معین کرنے کی، یہ معین نہ کرے تو اس میں بھی کیا ہے کہ پورے کپڑے میں بیع فاسد ہو جائے گی اور یہاں بیع کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ہے۔ اب اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اسی طرح سے جو اوپر کھانے کی ڈھیر کا ذکر ہوا ہے نا، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ
سامنے والے نے معین کر دیا کہ 10 یہ کلو اس میں گیہوں ہے، اس ڈھیر میں 10 روپے کے بدلے میں تم کو دے رہا ہوں. اب اگر وہ 11 کلو نکلا یا 9 کلو نکلا تو کیا حکم ہوگا؟ اگر برابر برابر نکلا تو اوپر والی گفتگو ہو گئی ہے نا کہ برابر برابر نکلا تو جائز ہے، کیونکہ یہاں جہالت نہیں ہے، کہہ دیا ہے 10 کلو ہے اس ڈھیر میں 10 روپے میں دے رہا ہوں تو اس لیے جائز ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ کم یا زیادہ نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم کل دیکھیں گے.